بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں مہر نبوت کے بارے میں بیان کریں گے۔ سب دوستوں نے اکثر سن رکھا ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت ثبت تھی۔ مہر نبوت کیا ہے، ہم مختلف احادیث اور روایات کی روشنی میں تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینہ کو چاک کرنے کے بعد آپ کا قلب مبارک نور سے دھویا اور اسے معرفت الہی سے بھر دیا اور مہر نبوت کو آپ کے مبارک شانوں کے درمیان ثبت کر دیا۔ مہر نبوت کو ثبت کرنے کی حکمت یہ تھی، جب آپ کے قلب مبارک کو حکمت الہی سے لبریز کر دیا گیا تو اس پر مہر لگا دی گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حکمت نبوت کو جمع کیا اور اس پر اپنی مہر لگا دی، اور اسی مہر کی بدولت آپ کے دشمن آپ پر قابو نہیں پا سکتے تھے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خصوصی حفاظتی حصار کی مہر ثبت کر رکھی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت اس بات کا واضح اشارہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک نہایت محفوظ ہے۔ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہر پہلے سے موجود تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں پیدا ہوئے تھے کہ آپ کے جسم مبارک پر اس کا نشان موجود تھا۔ پھر آپ کی عمر مبارک جیسے جیسے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ معراج کی مبارک رات مہر نبوت بڑی ہو کر بیضوی شکل میں کبوتری کے انڈے کے برابر ہو۔ دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خصوصیت اس لیے بھی دی گئی تھی کہ اس میں اس جانب ایک خاص اشارہ تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ یہ وصف کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ حضرت وہب بن منبع سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا، اس کے نبوت کی علامت اس کے دائیں ہاتھ میں تھی، مگر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامت آپ کے دونوں شانوں کے درمیان تھی۔ اس طرح مہر نبوت کا آپ کی پشت مبارک پر رکھا جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمایاں خصوصیات میں سے ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مہر نبوت کو اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دسترخوان لے کر حاضر ہوئے جس میں کچھ تازہ کھجوریں تھیں۔ انہوں نے یہ کھجوریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ آپ کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے صدقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اٹھا لو، اس لیے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، یعنی میں اور میرے وہ اقارب جن کو زکوٰۃ کا مال جائز نہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسترخوان اٹھا لیا اور اگلے روز پھر ایسا ہی دسترخوان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ ہاتھ بڑھاؤ یعنی کھاؤ۔ پھر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت کو دیکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حضرت سلیمان فارسی یہودیوں کے غلام تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سلیمان فارسی کو بہت مہنگے داموں میں اس شرط کے ساتھ خرید لیا کہ سلیمان فارسی اپنے یہودی مالک کے لیے کھجور کے 300 درخت لگائے اور ان کے پھل لانے تک ان کی خبر گیری بھی کریں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے وہ تمام درخت لگائے سوائے ایک درخت کے جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا۔ چنانچہ وہ تمام درخت اسی سال ہی پھل لائے سوائے ایک درخت کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کے متعلق دریافت فرمایا کہ اس درخت نے پھل کیوں نہیں دیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس کو میں نے لگایا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو دوبارہ نکال کر اپنے دستے مبارک سے لگایا اور وہ درخت بھی اسی سال ہی پھل لے آیا۔ ان تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پشت پر دونوں کندھوں کے درمیان گوشت کا ابھرا ہوا ایک بیضہ نما یعنی انڈے کی طرح کا ایک حصہ تھا اور اس پر بال بھی تھے۔ ان مذکورہ روایات میں اختلاف کی کوئی حقیقی بات نہیں، کیونکہ یہ سب تشبیہات ہیں اور تشبیہات سے ہر شخص اپنے ذہن کے مطابق بیان کرتا ہے، جو کہ تقریبی حالت ہوتی ہے اور تقریب کے اختلاف میں اشکال نہیں ہوتا۔ علامہ قرطبی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مہر نبوت مقدار اور رنگ میں مختلف ہوتی رہتی تھی اور کم یا زیادہ بھی ہوتی رہتی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ نشینی کے وقت جب بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو شک ہوا تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے مہر نبوت کے نہ ہونے سے وصال پر استدلال کیا تھا، جس سے معلوم ہوتا
ماننا ہے کہ مہر نبوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت ختم ہو گئی تھی۔